السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ، کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دعائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و بارک وسلم و صلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثناء اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام کے بعد، ماہ شعبان المعظم اور شعبان المعظم کی 15ویں شب بڑی برکت والی رات ہے، اور اس رات کی عبادت میں بہت ساری احادیث مروی ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ہر معاملے کو، ہر اچھی چیز کو اختلافی بنانے میں مہارت رکھتے ہیں، اور کچھ خاص لوگ وہ ہیں جنہوں نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے، ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ کسی کو کوئی نیکی کا کام نہیں کرنے دینا۔ ہر کام میں بدعت، ہر کام میں شرک۔ مسلمان جو ہیں وہ عبادت کرتے ہوئے بھی ڈرنے لگے ہیں، خاص کر آج کے دور میں۔ پہلے تو یہ تھا کہ بھئی احادیث کہتے تھے نہیں ہے، بدعت ہے، سو جاؤ، عبادت نہ کرو۔ آج سب کو پتہ ہے کہ سوتا کوئی نہیں ہے۔ آج ساری رات خاص کر نوجوان جو ہیں فلمیں ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ساری رات گزارتے ہیں، تو اگر ان کو کہیں کہ یہ عبادت بھی نہیں کرنی تو ساری رات کیا کریں گے؟ پھر یہ کہ بدعت تو ایسی چیز کو کہا جائے کہ جس میں کوئی احادیث نہ ہوں۔ اب وہ احادیث پیش کریں تو کہتے ہیں ضعیف ہیں۔ چلو مان لیا ایک منٹ کے لیے یہ ضعیف ہیں، تو ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ کوئی صحیح حدیث ہے کہ نہیں جاگنا، نہیں عبادت کرنی، اس دن کا روزہ نہیں رکھنا؟ ایک طرف ہے حدیث ان کے نزدیک ضعیف، اور دوسری طرف ان کی اپنی رائے ہے۔ تو ضعیف حدیث بھی ہو تو آج کل کے مولویوں کی رائے سے تو بہتر ہے کہ حدیثی میں ہے جاگو، اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے بخشش اور انعامات ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جاگنا، تو ایک طرف حدیث ہے، چلو ایک منٹ کے لیے ضعیف ہی مان لیا، اور دوسری طرف ایک مولوی کا قول ہے۔ تو کیا حدیث ضعیف کو چھوڑ کے مولوی کے قول پہ عمل کریں گے؟ حالانکہ یہ حدیث جو ہیں اتنی سندوں کے ساتھ ہیں، اور اتنی سندیں تو ضعیف حدیثیں بھی ہوں تو مل کے حسن اور صحیح تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو مختصر وقت میں کچھ چیزیں میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ جل مجد الکریم نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا حکم جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اگرچہ اکثریت جو ہے صحابہ تابعین کی، ان کے نزدیک یہ رات لیلۃ القدر ہے، رمضان کی، لیکن ملا علی قاری نے تو یہاں تک لکھا کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے مراد 15 شعبان کی رات ہے۔ چلو جمہور نہ صحیح تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اسی طریقے سے حضرت اکرمہ جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان سے روایت ہے۔ ترتیب عمالی الخمیسہ لشجری، خمیسیہ لشجری، جلد نمبر اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر 139، حدیث نمبر 1878۔ ان اکرمہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قولہ تبارک و تعالی فیہا یفرق کل امر حکیم قال فی لیلۃ النصف من شعبان یدبر اللہ امر السنہ، کہ یہ رات، اس سے مراد کیا ہے؟ 15 شعبان کی رات ہے۔
اللہ جل مجد الکریم پورے سال کی تدبیر اس میں ارشاد فرما دیتا ہے، ینسخ الاحیاء من الاموات، زندوں کو جو ہے وہ مردوں میں شامل کرنا، وَيَكْتُبُ حاج بیت اللہ، اور کون حج کرے گا اس سال اس کا لکھنا، فلا یزید فیہم احد ولا ینقص منہم احد، اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تقدیر لکھی گئی، بندہ کیا کرے گا، کب مرے گا، کب جیے گا، کب اس کی شادی ہوگی، کتنا رزق ہوگا، یہ ماں کے پیٹ میں لکھا جاتا ہے۔ صحیحین کی حدیث ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس میں روح پھونکی جاتی ہے تو فرشتہ آتا ہے، اس کا نام لکھتا ہے، اس کا رزق لکھتا ہے، اس کی جو ہے ولادت اور وفات لکھتا ہے۔ یہ ہے یعنی پورے زندگی کا، اور یہ ہے ہر سال کیا ایک نیا بجٹ جو ضمنی طور پہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے کہ اس سال کیا ہوگا۔ تو اس رات کو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ کی ساری چیزیں اللہ کے حکم سے اس رات کو لکھ دی جاتی ہیں۔ تفسیر ابن ابی حاتم جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 3287 حدیث نمبر 18531، اور فضائل رمضان ابن ابی دنیا صفحہ نمبر 7 حدیث نمبر صفحہ نمبر 31 حدیث نمبر 7، اس میں ہے محمد بن سوکا ان اکرمہ فیہ یفرق کل امر حکیم قال فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان کی نصف رات یعنی 15 شعبان کو یہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق ہر چیز لکھ دی جاتی ہے۔ تفسیر طبری ہے جامع البیان جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 9، اس میں بھی امام اکرمہ کا قول ہے فی تبارک و تعالی فیہ یفرق کل امر حکیم، فرمایا فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ یہ وہ رات ہے جس میں تنسخ الاحیاء من الاموات ویکتب الحاج فلا یزاد فیہم احد ولا ینقص منہم احد، وہی جو پیچھے عبارت گزری ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات، چلو اکثریت نہیں تو کچھ صحابہ اور تابعین کے اقوال تو ہیں کہ اس رات میں یہ لکھا جاتا ہے، اب مطلقاً اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، بے شمار محدثین نے اس کو قبول کیا ہے، مفسرین نے اس کو قبول کیا ہے، اگرچہ اکثریت یہ کہ یہ سارے کام لیلۃ القدر کو ہوتے ہیں، لیکن روایتیں اس میں بھی ہیں، لہٰذا اس پہ بھی جو ہے بالکل نہ ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب اگر ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو احادیث بھی بے شمار ہیں، اس میں بہت ساری احادیث ہیں، کچھ وقت کی مناسبت سے کچھ چند چیزیں جو ہیں، چند احادیث جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں، اور مختصر اس کے جو ہیں اس کی سندی حیثیت پہ بھی عرض کروں گا۔ یہ سب سے پہلے حدیث شریف ہے سیدنا معاذ بن جبل کی، اس میں حدثنا ہشام بن خالد الازرق قال حدثنا ابو خلید عتبہ بن حماد عن الاوزاعی و ابن ثوبان عن ابیہ عن مکحول عن مالک ابن یخامرہ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ جل مجد الکریم تجلی خاص فرماتا ہے اپنی مخلوق پر، اور تمام کو جو اس رات بخشش مانگتے ہیں، جو اس رات جو مانگتے ہیں ان کو عطا فرماتا ہے، ہر مانگنے والے کو عطا فرماتا ہے، سوائے اس کے کہ مشرک اور مشاہن، جو شرک رب کریم کی بارگاہ میں کرتا ہے وہ کب مانگے گا رب کریم سے، تو جو مشرک ہے اس کی اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوتی، اور مشاہن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ مشاہن کے معنی میں علماء کے کافی اقوال ہیں، امام اوزاعی وغیرہ کہتے ہیں مشاہن کہتے ہیں جس کے دل میں کینہ ہو، مطلب عام طور پہ مشاہن کینہ پرور کو کہتے ہیں، لیکن امام اوزاعی نے جو تفسیر بیان کی تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ کس کا کینہ، کیونکہ کچھ کینے رکھنے کچھ بغض رکھنا تو الحب للہ والبغض فی اللہ تو عبادت ہے، نیکی ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ
آدمی محبت نہ کرے، بغض رکھے دل میں، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت رکھنا، تو کون سا، کیا ہر آدمی اس سے مراد ہے؟ تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی کے معنی کے مطابق اس سے مراد ہے جو جماعت اہل سنت سے بغض رکھے گا وہ اس رات کو بھی بخشا نہیں جائے گا۔ اور آپ یہ یعنی اندازہ کر لیں کہ جو جماعت اہل سنت سے بغض رکھتا ہے وہ اس رات کو جاگتا ہی نہیں ہے، وہ اس رات کے ویسے ہی مخالف ہے۔ وہ کب اٹھے گا، کب جاگے گا، کب وہ کہے گا نہیں اس کو جاگنا ہی نہیں ہے، اس کو غفلت میں گزارو یا کسی اور کام میں گزارو، تو رب کریم نے اس کے دل سے اس رات کو بخشش مانگنے کا خیال ہی نکال دیا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو اہل سنت کے ساتھ بغض رکھے وہ اس رات کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ ویسے بھی بغض کوئی بھی کینہ کسی کے بارے میں، مومن کے بارے میں رکھنا، بغض رکھنا، دل میں کرودھ رکھنا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ 15 شعبان کی رات کو بھی اللہ اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ اس کو روایت کرنے والے ہیں امام ابن حبان نے، اس کو اپنی صحیح میں جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 481، معجم کبیر جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 108 حدیث نمبر 215، اور معجم الاوسط جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 36 حدیث نمبر 6776، مسند شامیین لطبرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128 حدیث نمبر 203، اور مسند شامیین دوسری سند کے ساتھ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 365 حدیث نمبر 3570، فضائل الاوقات للبیہقی صفحہ نمبر 118 جلد حدیث نمبر 22، اور دوسری سند فضائل الاوقات کی صفحہ نمبر 120 حدیث نمبر 23، ترتیب العمالی لشجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 372 حدیث نمبر 1320، دوسری سند ترتیب اعمالی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45 حدیث نمبر 1535، شعب الایمان للبیہقی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 360 حدیث نمبر 3552، حلیۃ الاولیاء امام ابی نعیم کی، اس کی صفحہ نمبر 5 جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 191، کتاب النزول دارقطنی صفحہ نمبر 158 حدیث نمبر 77، مجلسان عمالی الجوہری صفحہ نمبر 3 حدیث نمبر صفحہ نمبر 8 حدیث نمبر 7۔ روایت اس کی جو سند ہے وہ میں نے پڑھ دی ہے۔ پہلے اس کے راوی ہیں حشام بن خالد الازرق، یہ امام طبرانی کے استاد ہیں اور ثقہ قسم کے یہ محدث ہیں۔ دوسرے راوی ہیں اس کے ابو خلید حشام بن خالد بن یزید بن مروان الازرق الدمشقی، یہ بھی صدوق راوی ہیں۔ امام ابو زرہ الدمشقی کہتے ہیں کہ یہ اہل التقویٰ کے دمشق کے اہل التقویٰ میں سے ہیں، اور ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 233 پہ اس کو ذکر کیا ہے۔ اس لیے اگر اس پہ کوئی یعنی جرح بھی ہے تو اتنی سخت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عتبہ بن حماد خلید الدمشقی امام الجامع فہو صدوق وقد وثقہ ابن حبان و ابو علی النیسابوری الحافظ و ابو بکر الخطیب وقال عنہ ابو حاتم شیخ و ذکرہ الحافظ المزی انہ روا عن الاوزاعی و ابن ثوبان۔ تو یہ بھی راوی جو ہے ثقہ ہے، صدوق ہے، اور آگے راوی ہیں امام اوزاعی۔ امام اوزاعی تو مشہور قسم کے محدث ہیں، امام ہیں، مجتہد ہیں، شیخ الاسلام ہیں، حجہ ہیں، اور ان کے بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان پہ جرح کرے۔ آگے ان سے ابن ثوبان وہ ہیں عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الانسی الدمشقی، زاہد عابد، اس کو بھی بہت سارے لوگوں نے ثقہ کہا ہے۔ دہیم قال ثقۃ، ابو حاتم ثقۃ، مستقیم الحدیث علی بن مدینی حسن الرائے، وقال ابو داود
کان فیہ سلامہ کان مجاب الدعوہ ما بہی باسن قال صالح جزرا قدری ان صدوقن، یعنی یہ قدری ہے لیکن سچا آدمی ہے، چونکہ اس میں بات جو ہے وہ عقیدے کی تو کوئی ہو نہیں رہی، تو اس لیے اس کے بعد جو ہے امام مقبول شامی ہیں، تابعی ہیں، معروف ہیں اور ثقہ ترین آدمی ہیں، فقیہ ہیں۔ ہاں لیکن کچھ نے کہا کہ جو ہے مقبول سے انہوں نے سنا نہیں، زابی وغیرہ نے کہا کہ ان سے سنا نہیں، حالانکہ یہ ان کے دور میں ہیں، اور ابو عمر الدانی نے اپنی کتاب میں اس کی حدثنا کے ساتھ حدثنی مالک ابن یخامر کے ساتھ معاذ بن جبل نے سے روایت کی گئی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یعنی جو ہے ملاقات ثابت ہے، یہ اعتراض جو ہے یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سارے راوی ثقہ، اگرچہ بعض پہ کوئی تھوڑی بہت جرح بھی ہے، تو یہ ایک فضائل کی حدیث ہے، تو اس میں یعنی کم از کم آپ اس کو صحیح نہیں کہیں گے تو حسن تو کہیں گے، تو اگر حسن اس کے اور پھر بہت سارے اس کے ابھی آگے بھی دلائل آتے ہیں، بہت ساری اور بھی احادیث ہیں، تو یہ سب سے زیادہ جتنی بھی 15 شعبان کی روایتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ یہ روایت سند کے لحاظ سے جو ہے مضبوط ہے۔ اکیلی روایت ہی ہوتی تو تب بھی جو تھا وہ عمل کرنا جائز تھا، جبکہ اس معاملے میں تو بہت ساری احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں، اور امام حیثمی مجمع زوائد منبع الفوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 65 حدیث نمبر 12960 کہتے ہیں رواہ طبرانی فی الکبیر والاوسط ورجالہما ثقات، کہ امام طبرانی نے اس کو کبیر اور اوسط میں ذکر کیا اور اس کے راوی سارے کے سارے ثقہ ہیں۔ آگے جو روایت ہے وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کی کو سند یوں ہے، حدثنا یعقوب ابن حمید قال ثنا ابن وہب قال اخبرنی عمر بن الحارث ان عبد الملک ابن عبد الملک حدثہ عن المصعب ابن ابی ذئب عن القاسم ابن محمد عن عمہ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ قال ینزل بنا تبارک و تعالی لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لکل نفس الا لانسان فی قلبہ شہناء او مشرک باللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے پچھلی روایت تھی تقریباً وہی مفہوم اس کا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل مجد الکریم کی رحمت خاصہ جو ہے 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا پہ جلوہ فرما ہوتی ہے، اور فرمایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کو بخش دیا جاتا ہے سوائے مشرک کے یا جس کے دل میں کینہ ہو، کینہ پرور کے بغض رکھنے والے کے سوا باقی سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس کو روایت کرنے والے ہیں امام فاقہی اخبار و مکہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 66 حدیث نمبر 1838 ورد علی الجہمیہ للدارمی صفحہ نمبر 81 جلد اور حدیث نمبر 136 السنہ لابن ابی عاصم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 222 حدیث نمبر 509 مسند البزار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157 حدیث نمبر 80 التوحید لابن خزیمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325 حدیث نمبر 48 شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعت للالکائی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 486 حدیث نمبر 750 شعب الایمان للبیہقی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 357 حدیث نمبر 3546 والابانہ الکبریٰ لابن بطہ اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 222 حدیث نمبر 173 شرح سنہ للبغوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 127 جلد نمبر 993 مسند ابی بکر لأحمد بن ابی
حدیث صفحہ نمبر 171 اور حدیث نمبر 104، امام دارقطنی نے کتاب النزول میں صفحہ نمبر 155 حدیث نمبر 75، فضائل و رمضان لابن ابی دنیا صفحہ نمبر 25 حدیث نمبر 2۔ امام حیثمی کہتے ہیں مجموع زوائد میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 65 اور حدیث نمبر 12957، رواہ البزار وفیہ عبد الملک بن عبد الملک، ذکر ابن ابی حاتم فی الجرح والتعدیل ولم یعدف وبقیت رجالہ ثقات۔ ایک راوی ہے جس کے بارے میں جس کا ذکر امام ابن ابی حاتم نے کیا ہے جرح و تعدیل میں، لیکن اس کی تضعیف نہیں کی، باقی سارے کے ساری راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں۔ اب یہ بھی فضائل کی حدیث ہے اور پہلی حدیث کی تائید میں ہے، لہٰذا یہ بھی حدیث کم از کم حسن درجے کی ہے، کیونکہ حنفیہ کے نزدیک تو ایسا راوی جس پہ آپ بڑی سے بڑی جرح مجہول کر سکتے ہیں، اور چونکہ اس کو کسی نے ضعیف کہا نہیں ہے تو اس لیے یہ حدیث صحیح ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی ضد کرے تو چلو حسن کے درجے کی تو یہ بھی حدیث موجود ہے۔ حتیٰ کہ البانی نے اسی ابن ابی عاصم پہ جو حاشیہ لکھا ظلال السنہ، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223 حدیث نمبر 509، اس میں البانی کہتا ہے حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، اسنادہ ضعیف، اس کی سند میں ضعف ہے لیکن حدیث صحیح ہے۔ کیسے حدیث صحیح ہے؟ یعنی متن اس کا صحیح ہے اور دیگر جو ہیں اس کے شواہد اور مطابع دیکھے جائیں تو حدیث صحت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ آگے حدیث شریف ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات، صدیقہ حبیب الرحمن حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان عروہ، پوری روایت، اخبرنا ابو مالک الجنی ان الحجاج وہ ابن ارطات ان یحییٰ ابن ابی کثیر ان عروہ ان عائشہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات لیلۃ فخرجت فی اثرہ فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی البقیع رافعا یدیہ الی السماء یدعو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بنت ابی بکر ما الذی اخرجک فقالت اشفقت او خفت ان تکون خرجت الی بعض نسائک فقال ما اخرجک ثم قال اذا کان لیلۃ النصف من شعبان ینزل الرب تبارک و تعالی الی السماء الدنیا فیغفر من الذنوب اکثر من عدد شعر غنم کلب۔ بہت مشہور روایت ہے، عام طور پہ یہ پیش کی جاتی ہے۔ اس کو روایت کرنے والے ہیں ترمذی، جامع ترمذی سیاستہ کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 107 حدیث نمبر 739، مسند اسحاق بن راہویہ، یہ امام بخاری وغیرہ کے اساتذہ میں آتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم اثر ہیں۔ ان کی مسند ہے، اس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 327 حدیث نمبر 850، اور دوسرا حدیث نمبر 1700 مسند امام احمد جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 140 حدیث نمبر 26018، منتخب من مسند عبد ابن حمید صفحہ نمبر 437 حدیث نمبر 1511، اخبار مکہ للفاقہی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 66 حدیث نمبر 1839، مختصر الاحکام مستخرج الطوسی علی جامع ترمذی حدیث نمبر 3 صفحہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 387 اور حدیث نمبر 684، والدعاء للطبرانی، امام طبرانی کی کتاب الدعاء میں صفحہ نمبر 194 حدیث نمبر 606، شرح اصول اعتقاد اہل سنہ للالکائی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 496 حدیث نمبر 464، والدعوات الکبیر امام بیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 145 حدیث نمبر
530 فضائل الاوقات للبیہقی صفحہ نمبر 126 حدیث نمبر 26 ترتیب اعمالی الخمیسیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 139 حدیث نمبر 1879 وشعب الایمان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 355 حدیث نمبر 3543 شرح السنہ للبغوی حدیث جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 126 حدیث نمبر 992 مشیخۃ ابی طاہر ابن ابی صقر حدیث صفحہ نمبر 73 جلد نمبر صفحہ حدیث نمبر 9 مجالس من اعمالی ابی عبداللہ ابن مندہ صفحہ نمبر 373 حدیث نمبر 362 مجلسان من اعمالی الجوہری صفحہ نمبر 10 حدیث نمبر 9 مجلس یوم الجمعہ صفحہ نمبر 30 جلد نمبر حدیث نمبر 2 والجزء ثانی من مشیخۃ البغدادیہ صفحہ نمبر 169 اور حدیث نمبر 51۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مشہور روایت ہے، یہ بھی حسن درجے کی روایت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات، ان کی روایت ہے اخبرنا ابو الحسن ابن احمد ابن اسحاق ابن منجاب ثنا الحسن ابن ابی علی النجار ثنا الحسن ابن علی الحلوانی ثنا عبد الرزاق انبا ابن ابی صبرہ ان ابراہیم ابن محمد ان معاویہ ابن عبداللہ ان ابیہ ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلتها وصوموا یومها فإن اللہ عز وجل ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا مستغفر فاغفر له ألا مسترزق فارزقه ألا مبتلا فعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہوا کہ جب 15 شعبان آتی ہے تو اس میں جاگا کرو، اس کی رات کو جاگو، دن کو روزہ رکھو، کیوں کہ اللہ جل مجدہ کے اس رات کو اس کی رحمت خاصہ آسمان دنیا پہ غروب شمس سے لے کے غروب آفتاب سے لے کے صبح تک اس کی رحمت آوازیں دیتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دوں، ہے کوئی بیمار میں اس کو شفا دوں۔ فجر تک یہ آوازیں رب کی رحمت جو ہے وہ ندا کرتی رہتی ہے۔ افسوس کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے، لیکن اس سے لوگوں کو روکا جاتا ہے بعض اوقات۔ اس دور میں بالخصوص جب کہ اس میں ہے کہ کوئی ہے بیمار، وہ دعا مانگے اس کو شفا عطا فرما۔ ہم رزق کے لیے کہاں کہاں نہیں بھاگتے، اللہ کہتا ہے مجھ سے رزق مانگو، بخشش کے لیے فرمایا مجھ سے بخشش مانگو، اولاد مانگو، جو مانگو میں اس رات کو تمہیں عطا کروں گا۔ لیکن افسوس کہ ہم ان راتوں کو غفلت کی نیند سو کے گزار دیتے ہیں یا بے حیائی میں گزار دیتے ہیں۔ کئی لوگ جاگتے ہیں لیکن اپنے کاموں سے جاگتے ہیں، کئی بے حیائی میں جاگتے ہیں، کوئی بدتمیزی میں جاگتے ہیں، کوئی دنیاوی جلد سے جلوسوں میں جاگتے ہیں، کئی ساری رات گیموں میں جاگتے ہیں، کئی ساری رات فلمیں اور ڈراموں میں جاگتے ہیں۔ فرمایا آؤ آج کی رات بخشش مانگ لو، آج کی رات رزق مانگ لو، آج کی رات شفا مانگ لو، صبح تک اللہ جل مجد الکریم یہ کی رحمت یہ آوازیں دیتی رہتی ہے۔ مشیخ تو ابی طاہر ابن ابی صقر حدیث نمبر 127 صفحہ نمبر 127 حدیث نمبر 53 ان ابی عبد الرحمن ان علی ابن ابی طالب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا اربع لیال احیاہ اللہ ما شاء لیلتی العیدین و لیلت عاشوراء و لیلت نصف من شعبان احیاہ اللہ ما شاء۔ سیدنا علی بن ابی طالب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان 4 راتوں کو زندہ کرتا ہے، زندہ کرنا بمعنی جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو فرمایا اللہ جل مجد الکریم اس پہ رحمت فرماتا ہے، جن میں عیدین کی راتیں ہیں، عاشوراء کی رات ہے اور 15 شعبان کی رات ہے۔ عثمان بن ابی عاص، عثمان ابن ابی العاص
صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کان لیلۃ النصف من شعبان نادى مناد، جب رات 15ویں آتی ہے تو ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، حل من سائلا فاعطیہ، کوئی ہے سوال کرنے والا اس کو پورا دے دیا جائے، فلا يسأل اللہ عز وجل احد شیئا الا اعطاہ، کوئی اس رات سوال نہیں کرتا مگر اللہ اس کو عطا فرماتا ہے، جو مانگو، عزت مانگو، دولت مانگو، شفا مانگو، اولاد مانگو، رزق مانگو، جو چاہو رب کریم سے مانگو، رب کریم عطا فرماتا ہے، الا زانیۃ بفرجہا او مشرکن، زانی مرد اور عورت جو ہے وہ اس رات کو جب تک توبہ نہیں کرے گا بخشا نہیں جائے گا، اور مشرک جو ہے وہ بخشا نہیں جائے گا۔ معجم ابن العربی حدیث صفحہ نمبر 3 اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1047، حدیث نمبر 2292، ان مروان ابن سالم ان ابی قردوس ان ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا لیلۃ العید و لیلۃ النصف من شعبان لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابن قردوس اپنے والد ماجد سیدنا قردوس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لیلۃ العید، عید کی رات کو، 15 شعبان کی رات کو جاگے گا، اس کو زندہ رکھے گا، اس کا دل نہیں مرے گا، جب غافل دل سب مر جائیں گے تو اس کا دل زندہ رہے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حدثنا حسن حدثنا ابن لہیعہ حدثنا حی ابن ابی عبداللہ ان ابی عبد الرحمن الحبلی ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یطلع اللہ عز وجل الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لعبادہ الا لاثنین مشاہن وقاتل نفس۔ اس کو روایت کیا امام احمد نے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 216، حدیث نمبر 6642، المجالس العشرہ امام ابو الحسن الخلال، صفحہ نمبر 18، حدیث نمبر 2، ترتیب الاعمالی الخمیسیہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48، حدیث نمبر 1539، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ جل مجد الکریم نظر کرم فرماتا ہے، خاص تجلی فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، جو بھی بخشش مانگے سوائے دو کے، ایک مشاہن اور ایک خودکشی کرنے والا۔ فرمایا اس رات کو ان کو نہیں بخشا جاتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشاہن کا عام طور پہ ہر جگہ لفظ ہے، یعنی یہ کتنی بڑی بیماری ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے کہ دل میں کسی کے لیے بغض رکھنا، کرودھ رکھنا، کینہ رکھنا، اور اللہ ماشاءاللہ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی جب تک توبہ نہ آدمی کرے۔ ہم تو اپنے 10 سال اپنے سگے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، چچوں کے لیے، ماموں کے لیے اتنا دل میں بغض رکھتے ہیں، کسی کو کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتے، کسی کی عزت نہیں دیکھ سکتے، تو پھر کہتے ہیں جی دعائیں بھی کرتے ہیں قبول بھی نہیں ہوتی۔ بھائی یہ وہ چیزیں ہیں جو دعاؤں کو روک دیتی ہیں قبولیت سے۔ اگر دل کو صاف کر لیں، کینے کی بجائے، بغض کی بجائے، حسد کی بجائے اللہ کا خوف ڈال لیں، محبت رسول ڈال لیں، تو یہ ساری چیزیں جو دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی۔ اس میں کچھ چیز تو جگہ تو چھوڑیں کہ جہاں رب کی رحمت آ کے بسے۔ ہم نے تو اس کو ان چیزوں سے بھر لیا ہوا ہے، لبالب ہمارے دل جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ اب کہاں اللہ کی محبت آئے گی، کہاں رسول اللہ کی محبت آئے گی، کہاں اللہ کے ولیوں کی محبت آئے گی، کہاں خوف خدا ہوگا، کہاں مومنوں کی محبت آئے گی۔ ہم نے اس کو کینے اور بغض سے، جیسے ایک برتن کو آپ کسی پانی سے بھر دیں، پانی بھی ناپاک ہو، اب پاک پانی کہاں ڈالیں گے، اور یا دودھ ہے تو اس کو کہاں ڈالیں گے، جب تک اس میں جگہ نہیں بنے گی کیسے ڈالیں گے۔ ہم نے اس دل کو ان گندگیوں سے بھر لیا ہے، اس لیے اب اس میں محبت رسول نہیں آتی۔ ہم کوشش بھی کرتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں اس میں پیدا ہوتا، محبتیں نہیں پیدا ہوتی۔ تو اس کو ان چیزوں سے جو ہے پاک کریں، کروہ سے، بغض سے، کینے سے، حسد سے،
لوگوں کے ساتھ دشمنی سے پاک کریں گے تو انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوں گی، رب کی رحمت بھی آئے گی۔ امام ابن ابی حیثم، امام حیثمی کہتے ہیں مجموع زوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 65 حدیث نمبر 12901 رواہ احمد وفیہ ابن لہیعہ وہو لین الحدیث و بقیت رجالہ وثقوا، ایک ابن لہیعہ ہیں اور یہ مختلف ہی آدمی ہیں لیکن متروک آدمی نہیں ہیں، بہت ساری احادیث کے یہ راوی ہیں اور ان کو ہر مسلک والا کہیں نہ کہیں ان سے استدلال کرتا ہے، اگرچہ یعنی جرح و تعدیل میں دوسری طرف دونوں طرف ان کی طرف ہیں اور دوسرے راوی سارے کے سارے ایسے ہیں جو ثقہ ہیں، تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی قابل اعتماد ہے اور ماننے کے قابل ہے، عمل کے قابل ہے۔ ان ابی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہبط اللہ عز وجل الى سماء الدنیا الى عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیطلع علیہم فیغفر لکل مومن و مومنہ ولکل مسلم و مسلمہ الا کافرا او کافرا او مشرکا او مشرکا او رجلا بینہ و بین اخیہ مشاہنہ، پھر وہی مسئلہ وَيَدْعُ أَهْلَ الْحِقْدِ لِحِقْدِهِمْ۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ جل مجد الکریم کی رحمت خاص جو ہے وہ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ہر ایک کو، مومن کو، مومنہ کو، مسلمان کو، مسلمان کو بخش دیا جاتا ہے سوائے کافر مرد عورت، مشرکہ مرد عورت، اور سوائے اس کے جس کا دل میں اپنے مسلمان بھائی کا بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے آدمی سوچے اور دیکھے کہ میرا دل کیا سب لوگوں کی محبت کے لیے کھلا ہوا ہے، کہیں دل میں کسی مومن کے لیے کوئی رتی برابر بغض تو نہیں ہے، کینہ تو نہیں ہے، حسد تو نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو وہ مبارکباد کے کا مستحق ہے۔ ان کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 316 حدیث نمبر 7923 مسند الحارث، ان بغیت الباحث عن زوائد الحارث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 423 اور حدیث نمبر 338، شعب الایمان للبیہقی حدیث صفحہ نمبر 359 جلد نمبر 5 حدیث نمبر 3550۔ سیدنا خالد بن معدان مشہور تابعی ہیں، کثیر بن مرہ سے روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ربکم یطلع لیلۃ النصف من شعبان الی خلقہ فیغفر لهم کلہم الا ان یکون مشرکا او مساربا قالوا وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شعبان فیدخل رمضان وهو صائم تعظیما لرمضان۔ فرمایا اس رات کو اللہ جل مجدہ کی رحمت جو ہے وہ آسمان دنیا پہ آتی ہے اور مخلوق کو بخشتی ہے سوائے مشرک کے، مسارم کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے رکھتے تھے رمضان تک، یہ آپ کے لیے خاص ہے، یا وہ جس کی عادت ہے وہ رکھ سکتا ہے، ہم جیسے لوگوں کے لیے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا جائز نہیں یا مناسب نہیں ہے۔ ان عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو روایت کیا ہے امام مسند بازار میں امام بازار نے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 186 حدیث نمبر 2754، امام دار قطنی کتاب النزول میں صفحہ نمبر 165 حدیث نمبر 82، مجلسان من امالی الجوہری صفحہ نمبر 9 حدیث نمبر 8، فضائل رمضان لابن ابی دنیا صفحہ نمبر 23 حدیث نمبر 3۔ عبادہ بن نصی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ان کثیر ابن مرہ ان عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطلع اللہ تبارک و تعالی عن خلقہ علی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لهم کلہم الا لمشرک او مشاہد۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے اللہ جل مجد الکریم کی رحمت آسمان دنیا پہ جو ہے جلوہ فغان ہوتی ہے، اور 15 شعبان کی رات کو ہر ایک کو بخش دیا جاتا ہے جو بھی بخشش مانگتا ہے سوائے مشرک کے اور مشاہن کے۔ امام حیثمی کہتے ہیں مجموع زوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 65 حدیث نمبر 12959
رواہ البزار وفیہ عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم وثقہ احمد بن صالح ودفع جمہور الائمہ و ابن لہیہ لین بقیۃ رجالہ ثقات۔ دو راوی ہیں جن پہ جرح کی گئی ہے لیکن ان کو ثقہ کہنے والے بھی موجود ہیں۔ ایسا راوی جس کو ثقہ بھی کہنے والے ہوں اور سخت قسم کی جرح نہ ہو تو وہ راوی حسن الحدیث ہوتا ہے، اس کی روایت صحت کے درجے سے گر کے حسن کے درجے میں آ جاتی ہے۔ باقی ساری کے سارے راوی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی وہ ثقہ ہیں۔ یہی حضرت کثیر بن مرہ کہتے ہیں، خالد بن مدان سے روایت ہے، امام مقہول روایت کرتے ہیں خالد بن مدان سے، دونوں تابعی ہیں، کثیر بن مرہ سے وہ بھی تابعی ہیں۔ کہتے ہیں قال ادرکت صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحدثون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا لم انسا، کہ بہت سارے صحابہ اکرام سے میں نے یہ سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کو سنا جس کو میں بھولا نہیں ہوں، کہ ان اللہ عز وجل یغفر فی لیلۃ النصف من شعبان لکل عبد الا لمشرک او مشاہن، سب کو بخش دیتا ہے، ہر بخشش مانگنے والے کو سوائے مشرک کے اور مشاہن کے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کتاب و سنہ ابن ابی عاصم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 217 حدیث نمبر 492 امالی ابن سمعون الواعظ صفحہ نمبر 124 جلد نمبر 66 امالی ابن سمعون الواعظ دوسری سند 190 صفحہ نمبر حدیث نمبر 168۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ینزل اللہ تبارک و تعالی حین یبقی ثلث اللیل الآخر، اور رب کریم کی رحمت خاص آسمان دنیا پہ آتی ہے اور حکم ہوتا ہے من یسألنی فأوتیہ من یدعونی فاستجیب لہ من یستغفرنی فاغفر لہ۔ فرمایا کہ حکم ہوتا ہے کوئی ہے سوال کرنے والا کہ میں اس کو دوں، کوئی ہے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ امام حیثمی کہتے ہیں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 65 حدیث نمبر 12958 رواہ البزار وفیہ شام ابن عبد الرحمن ولم عارف بقیہ تو رجال ہی ثقات۔ اس میں ایک راوی ہے شام بن عبد الرحمن، امام حیثمی کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں جانتا، ضعیف نہیں کہا، کذاب نہیں کہا، کہتے ہیں میں نہیں جانتا، باقی سارے کے سارے راوی جو ہیں اس کے ثقہ ہیں۔ ان ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت اس کو کیا ہے ابن ماجہ نے، جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 400 حدیث نمبر 1390۔ ابن ابی عاصم نے کتاب و سنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223 حدیث نمبر 510۔ جز ابن فیل ابو طاہر حسن بن احمد بن ابراہیم بن فیل البالسی 311 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان کا صفحہ ہے 109 حدیث نمبر ہے 82۔ ان ابی موسیٰ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ینزل ربنا تبارک و تعالی الی سماء الدنیا لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لأہل الارض الا مشرک او مشاہن، سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور مشاہن۔ اس کو بھی البانی نے ظلال الجنہ میں کہا حدیث صحیح و اسناد و ضعیف لجہالت عبد الرحمن ہوا ابن عزوب۔ اس میں دو راویاں جن پہ جرح ہے، ایک تو عبد الرحمن ہے لیکن اس پہ جرح نہیں، وہ کہہ رہا ہے البانی کہہ رہا ہے کہ اس کو میں نہیں جانتا، اور ابن لہیہ جس کے بارے میں پہلے میں کہہ چکا کہ مختلف ہی راوی ہے، بہت ساروں نے اس کی ثقاحت بیان کی ہے اور بہت سارے نے اس کی ذوق بھی بیان کیا ہے۔ ان ابی ثعلبہ، اس کو روایت کرنے والے ہیں امام ابن عاصم کتاب و سنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223 جلد نمبر 511 شرح اصول اعتقاد سنہ لأہل للالکائی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 493 حدیث نمبر 760 المعجم الکبیر لطبرانی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 223 حدیث نمبر 590 شعب الایمان للبیہقی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 359
حدیث نمبر 3551 والعرش وما رویہ فیہ، ابو جعفر محمد عثمان بن ابی شیبہ، صفحہ نمبر 485۔ کتاب النزول لدار قطنی، صفحہ نمبر 159، جلد نمبر حدیث نمبر 68، مشیخۃ ابی طاہر ابن ابی سکر، صفحہ نمبر 77، جلد حدیث نمبر 10، مجلسان من امالی الجوہری، صفحہ نمبر 7، حدیث نمبر 6، ثنا عمرو بن عثمان ثنا محمد بن حرب عن الاحوص ابن حکیم عن محاصر ابن حبیب عن ابی ثعلبہ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کان لیلۃ نصف من شعبان یطلع اللہ عز وجل الی خلقہ ویغفر للمؤمنین ویترک اہل الدغائن واہل الحقد بحقدہم۔ یہ بھی وہی مسئلہ ہے کہ مومنوں کو اللہ جل مجدہ کی بخش دیتا ہے، اور جو بغض کینہ حسد رکھتے ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ امام حیثمی مجمع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 65 حدیث نمبر 12962 رواہ طبرانی وفی الاحوص بن حکیم وہو ضعیف، اس میں ایک راوی احوص بن حکیم ہے جو کہ ضعیف ہے، کوئی کذاب وغیرہ نہیں ہے، یعنی اس میں ضعف ہے، اور چونکہ بے شمار پیچھے حدیثیں آئیں اور گزر گئی آگے بھی ہیں، اس لیے اس کے ضعف کوئی جو ہے وہ نقصان نہیں دیتا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے قال خمس لیال لا یرد فیہن الدعاء، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کوئی دعا رد نہیں کہتی، لیلۃ الجمعہ، اول لیلۃ من رجب، و لیلۃ النصف من شعبان، و لیلۃ العید، و لیلۃ النحر۔ 5 ایسی راتیں ہیں جن میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، اور یہ روایت امام جو ہے عمر ابن عبدالعزیز سے، اسی طریقے سے حضرت امام شافعی سے، اور بہت سارے جو ہے راویوں سے یہ روایت مروی ہے، جس میں ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں اس میں جو ہے ایک تو جمعے کی رات، رجب کی پہلی رات، 15 شعبان کی رات، چھوٹی عید کی رات اور بڑی عید کی رات۔ مکحول کہتے ہیں عن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ قال ان اللہ عز وجل یطلع الی خلقہ فی لیلۃ نصف من شعبان فیغفر لهم جمیعا الا لمشرک او مشاہد۔ اسی طریقے سے عطا بن ابی یسار تابعی ہیں، شرح اصول اعتقاد اہل سنہ صفحہ نمبر 489 اور جلد نمبر 3 حدیث نمبر 769، یہ روایت کرتے ہیں قال ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل منها، یعنی لیلۃ النصف من شعبان، کہ جو ہے یعنی لیلۃ القدر کے بعد افضل ترین رات جو ہے وہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس میں اللہ جل مجدہ الکریم آسمان دنیا پہ اس کی رحمت نزول فرماتی ہے اور سب کو بخش دیا سوائے قاطع رحم اور مشاہن کے۔ مشاہن دل میں وہ میں نے عرض کیا بغض، اور قاطع رحم جو رشتے توڑتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ رشتے توڑنا، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اور برکت والی راتوں میں بھی نہیں ہوتی، پھر لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے کچھ لوگ ہیں جو معافی مانگتے ہیں ان راتوں کو، لیکن آج کل معافی بھی وہ انٹرنیٹی معافی ہے، فیس بک پہ دے دیا مجھے معاف کر دو، کسی کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا، اور ایک میسج چھوڑ دیا بس مجھے معاف کر دو اگر کسی کا دل ٹوٹا ہے۔ یہ دل ٹوٹنا اتنا چھوٹا مسئلہ تھوڑی ہے کہ تو نے میسج چھوڑ دیا اور وہ معاف ہو جائے گا۔ جیسے کسی کو تکلیف دی ہے ویسے اس کے ساتھ اس کو خوش کرنا اور اس کے جو ہے معافی مانگنا، دل سے وہ معاف کرے گا تو انشاءاللہ یہ رات جو ہے یہ برکت والی اس کی بخشش کا سبب بن جائے گی۔ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ للامام لالکائی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 501 حدیث نمبر 773، الفضیل بن فضالہ الحوزی یقول ان اللہ یہبط الی سماء دنیا لیلۃ نصف من شعبان فیؤتی رغابا ویفک رکابا ویخفف عقابا۔ اللہ جل مجدہ کے اس رات کو بھی آسمان دنیا پہ اس کی رحمت خاص آوازیں دیتی ہے، بخش دیتی ہے بخشش مانگنے والوں کو۔ عطا الخراسانی سے روایت ہے، یہ بھی مشہور تابعی ہیں، قال خمس لیال من اقامہن
کہ 5 ایسی راتیں ہیں جن میں آدمی جاگے، اول لیلۃ من رجب، کہ پہلی رات رجب کی، یقومہا و یصبح صائما، رات کو جاگے اور دن کا روزہ رکھے، لیلۃ نصف من شعبان، یقومہا و یصبح صائما، 15 شعبان کی رات کو جاگے اور دن کا روزہ رکھے، و لیلۃ الفطر یقومہا و یصبح مفطرا، عید کی رات کو جاگے اور دن کو، چونکہ عید کی رات ہے، افطار کرے گا، روزہ نہیں رکھے گا، و لیلۃ الاضحیٰ یقومہا، اس کی رات کو بھی جاگے، و یصبح مفطرا، اور صبح روزہ نہیں رکھے گا، لیلۃ عاشوراء یقومہا و یصبح صائما، کاتب اللہ له اجر شہید فی حیاتہ و بعد مماتہ، اس کو یہ شہید کا ثواب دیا جائے گا زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترتیب العمالیہ الخمیسیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127، حدیث نمبر 1838، مجھ سے روایت ہے، امام حسن کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع لیال یفرغ اللہ تعالی الرحمہ علی عبادہ افراغا، رب کریم اس رات کو اپنی رحمت جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، اول لیل من شہر رجب، لیلۃ نصف من شعبان، لیلۃ الفطر والاضحیٰ، 15 شعبان کی رات کو، رجب کی پہلی رات کو، اور دونوں عیدین کی راتوں کو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، 5 لیال لا ترد فیہن الدعاء، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 317، حدیث نمبر 7927، کہ 5 راتیں ہیں جن میں دعا مانگیے تو رد نہیں ہوتی، جمعہ کی رات، رجب کی رات، پہلی رجب کی رات، 15 شعبان کی رات، اور عیدین کی راتیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنن الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 445، حدیث نمبر 1293، شعب الایمان امام بہقی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 287، حدیث نمبر 3438، یہ بھی پوری سند کے ساتھ ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ قال شافعی و بلغنا انہ کان یقال ان دعا یستجاب فی 5 لیال، فی لیلۃ الجمعہ و لیلۃ الاضحیٰ، لیلۃ الفطر و اول لیلۃ من رجب و لیلۃ نصف من شعبان۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے ان راتوں کو جو جاگا اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا۔ امام فاقہی اخبار مکہ میں لکھتے ہیں، یہ ان کی وفات جو ہے یہ اگرچہ مختلف ہی ہے لیکن اکثر 272 ہجری میں کہتے ہیں یہ فوت ہوئے ہیں۔ معروف کتاب ہے ان کی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 64، ذکر عمل اہل مکہ لیلۃ نصف من شعبان و اجتہادہم فیہا لفضلہا و اہل مکہ فی ما مضا الی اليوم، کہتے ہیں مکہ والے شروع سے لے کے آج تک اپنے دور تک کہہ رہے ہیں 262 ہجری میں فوت 15 شعبان کی رات کو کیا کرتے ہیں، خرج عامۃ الرجال والنساء الی المسجد فصلوا وطافوا واحیوا لیلتہم حتی الصباح بالقراءۃ فی المسجد الحرام حتی یختموا القرآن کلہ ویصلوا ومن صلی منہم لیلۃ منہم تلک اللیلۃ 100 رکعۃ یقرأ فی کل رکعۃ بالحمد وقل هو اللہ احد 10 مرات واخذوا من ماء زمزم لیلۃ اللیل تلک اللیلہ فشربوا واغتسلوا به وخبؤوه عندهم للمرضى ويبتغون بذلك البركة في هذه الليلة ويروى فيه أحاديث كثيرة۔ کہتے ہیں کہ مکے والوں کا یہ عمل ہے شروع سے لے کے آج تک، یعنی تیسری ہجری کے آدمی 272 میں فوت ہوئے، تو کہتے ہیں آج تک رات کو آدمی، مرد، عورتیں نکلتی ہیں اور مسجد حرام میں آتی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور پھر قرآن کریم ختم کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس رات کو عام طور پہ کئی لوگ ہیں جو 100 رکعت پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کل شریف 10 بار پڑھتے ہیں، اور پھر اس رات کو زمزم پیتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس سے
شفا حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ مکے والوں کا، یہ کئی لوگ کہتے ہیں انہوں نے آج نکالا ہے، یہ دیکھو کب سے یہ کام جو ہے یعنی اسلاف جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب اس رات کے اور جو اعمال ہیں، ایک تو روزے کا مسئلہ ہے، 15 شعبان کے روزے کا مسئلہ جو مولا علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں گزرا، دوسری میں صحیح روایت پیش کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ اس رات کو امام ابن حبان نے اس کو اپنی صحیح میں جو ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 617 حدیث میں 1716 کے تحت لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو انہوں نے 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، یا 17 مہینے تک، اور وہ پسند کرتے تھے کہ ہم نماز پڑھیں قبلہ کعبہ کی طرف۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَرَّ رَجُلٌ عَلَىٰ قَوْمٍ مِّنَ الْأَنصَارِ وَهُمْ رُكُوعٌ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ وَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ۔ قال ابو حاتم، امام حاتم ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ 15 شعبان کو نازل ہوئی تھی، منگل کا دن تھا، 15 شعبان تھی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور قبلہ جو ہے وہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ بن گیا۔ تحویل قبلہ بھی اسی رات کو ہوا، اسی دن کو ہوا، 15 شعبان کو کہتے ہیں منگل۔ اب اس بار بھی کئی جگہ منگل پہ وہ دن بن رہا ہے، تو یہ برکت ہے۔ پھر اس میں ایک اور معاملہ جو ہے عام طور پہ وہ بھی بیان کیا جاتا ہے، امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت کریمہ بھی 15 شعبان کو، اگرچہ بعض کے نزدیک معراج کی رات کو، لیکن یہ 15 شعبان کو آیت نازل ہوئی ہے اس رات کو، لہٰذا زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھی پڑھنا ہے، چونکہ یہ جیسے لیلۃ القدر ہے، قرآن نازل ہوا ہے، تو اس رات کو جو ہے وہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، تو شاک کے لیے تو یہ بہت بڑی مبارک رات ہو گئی کہ اس رات میں اللہ نے ہمیں مومن کہہ کے پکار کے کہا، مومنوں اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کے فرشتے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، مومنوں تم بھی درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو، خوب پڑھو۔ تو ایک تو یہ جیسے امام حسن سے بھی روایت ہے، امام زین العابدین سے بھی روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ رات کیسے گزارتے ہیں؟ فرمایا ان کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں، ایک حصہ قرأت قرآن، ایک حصہ جو ہے وہ نفل، اور ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام۔ یہ صدقے کی رات ہے، یہ نفل کی رات ہے، یہ جو ہے درود و سلام کی رات ہے، یہ قرأت قرآن کی رات ہے، یہ توبہ کی رات ہے۔ اسی لیے جو ہے اس کے نام بھی علماء نے لیلۃ التوبہ بھی اس کو لکھا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ بہت ساری صحیح احادیث جو ہیں ان میں ہے کہ یہ رات جو ہے وہ جاگنے والی رات ہے۔ ایک مسئلہ جو ہے وہ رہ گیا، روزے کا مسئلہ، چونکہ جو عام طور پہ روایت پیش کی جاتی ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کا، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، بلکہ بعض نے جو ابن ماجہ کی روایت ہے، بعض نے اس کو موضوع تک بھی کہا ہے۔ تو یہ ایک صحیح روایت، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 41 حدیث نمبر 983، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 195 اور حدیث نمبر 1161، اور یہ امام مسلم کے لفظ جو ہیں وہ میں پڑھنے لگا ہوں، سند کی ضرورت نہیں ہے، سند صحیح ہے۔ ان عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال او قال لرجل هو یسمع، یہ انہی کو کہا یا کسی اور کو کہا؟ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سن رہے تھے، یا فلانا اصمت من سرۃ ھذا الشہر، اے فلاں کیا تو نے اس مہینے کے درمیان کا روزہ رکھا ہے؟ سرہ۔ قال لا، قال اذا افطرت فصم یومین
اگر تو نے اس کو افطار کر دیا نہیں رکھا تو اس کے بدلے میں 2 روزے رکھنا۔ اس کو ابن حبان نے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 354، حدیث نمبر 3548، مسند امام احمد جلد نمبر 33 صفحہ نمبر 169، حدیث نمبر 19947، معجم کبیر لطبرانی حدیث نمبر جلد نمبر 18، حدیث نمبر 225 صفحہ نمبر 115، سنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 355، حدیث نمبر 7970۔ اب چونکہ امام بخاری اور مسلم کی دوسری رات میں جو ہے وہ لفظ ہے، یعنی اس میں جو میں نے نقل کیا یہ لفظ ہے سرہ، اور دوسری روایت جو امام بخاری نے نقل کی، امام مسلم نے دوسری روایت جو نقل کی انہیں من سرر شعبان، تو سرر کے معنی بہت سارے علماء نے اس میں اختلاف کیا۔ 3 اس میں جو ہے مذہب ہیں۔ ایک ہے ہر مہینے کا آخری کہ جب چاند غائب ہو جاتا ہے، کچھ کے نزدیک ہے کہ یہ ہر مہینے کا شروع، آخری تو ہو نہیں سکتا چونکہ یوم شک آ جاتا ہے، اور 15 کے بعد ویسے بھی عام لوگوں کے لیے روزہ مناسب نہیں ہے، تو آخری جو شعبان کا دن ہے اس میں ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ شک کے دن کا روزہ نہیں رکھنا۔ باقی یہ ہے کہ جو محدثین نے کہا، جن میں امام بیہقی کہتے ہیں قیلا ارادہ بسرہ وسطہ وسر کل شیء جوفہ فعلی ھذا ارادہ ایام البید، اس کا مطلب یہ ہے وسط، مہینے کا وسط، اور سر ہر شے کے جوف کو کہتے ہیں، درمیان کو کہتے ہیں۔ فعلی ھذا ارادہ یوم البید، اس سے مراد یوم بید وہی ہے 13، 14، 15، تو یہ بھی درمیان میں آتا ہے۔ فتح الباری امام ابن حجر عسقلانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 230 اور حدیث نمبر 1983 کے تحت یہ سارے کا سارا وہ لائے ہیں۔ سرر بھی اس میں زیادہ تر انہوں نے اس کی بحث کی ہے، اور اس میں سب کے اقوال لا کے تو فرماتے ہیں وَنَقَلَ خطابی عن الأوزاعی کالجمہور، یعنی پہلے دن ان سررہ اولہ، نقل خطابی عن الأوزاعی وقیل السرر وسط الشہر، حکاہ ابو داؤد ایضا ورجحہ بعضهم ووجہہ بأن سرر جمع سرۃ وسرۃ شیء وسطہ، کہ یہ جمع ہے سرہ کی، اور میں نے جو روایت مسلم کی اس میں لفظ ہی سرہ ہے، تو یہ صحیح روایت ہے کہ اس دن کا روزہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے، اور یہ روزہ بڑا اہم روزہ ہے، اس کو بدعت کہہ کے ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے ابن ابی دہیہ الکلبی اپنی کتاب وضع و استبان فی فضائل شہر شعبان جو ہے وہ اس میں نقل کرتے ہیں کہ جو ہے یہ پہلی رات کا مسئلہ ہے یا آخری رات کا مسئلہ ہے یا درمیان کا۔ اس کو صفحہ نمبر 23 پہ لکھتے ہیں وَقَدْ أَنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَقَالُوا لَمْ يَأْتِ فِي يَوْمٍ آخِرِ شَهْرِ حَدٌّ، کوئی حصہ نہیں شعبان کے آخری دن کے روزے کا۔ وَسَرَارُ كُلِّ شَيْءٍ وَسْطُهُ، تو وسط جو ہے وہ ہے اصل میں سرار، تو شعبان کا درمیانی یعنی 15 شعبان، تو فرمایا یہ اس حدیث کا معنی بنتا ہے وَأَفْضَلَهُ فَكَأَنَّهُ يُرِيدُ الْأَيَّامَ الْغُرَّ مِنْ وَسَطِ الشَّهْرِ، کہ اس سے مراد تو وہی ایام بید ویسے بھی روزہ رکھا جاتا ہے، اس حدیث کے تحت بھی 15 شعبان کو روزہ رکھیں تو کوئی معنیت نہیں ہے، اور یہ واضح طور پہ جو ہے اس کا آ گیا۔ اور اب اگر حدیث سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف بھی ہوں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، جبکہ صحیح حدیث جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں، اور بہت سارے محدثین جو ہیں اس نے اس کا یہی معنی کیا ہے۔ موسوعۃ الفقہ الکویتیہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 291، آپ لکھتے ہیں کہ ذهب جمہور العلماء الى جواز صیام نصف من شعبان و بعد لحدیث عمران ابن حسین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا فلان اما صمت سرر هذا الشهر قال رجل لا یا رسول اللہ قال فاذا افطرت فصم یومین من سرر شعبان۔ تو یہ مختصر میں نے عرض کیا، بہت سارے دلائل اور بہت ساری چیزیں جو ہیں آثار جو ہیں وہ رہ گئے ہیں
دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں اس رات کو جاگنے اور جاگ کے امت کے لیے دعائیں کرنے، اپنے اور اپنے بزرگوں کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سنت اس میں رہ گئی، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس کو پورا نہیں پڑھ سکا، رہ گئی۔ اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جنرل بقیع میں گئے تھے تو اس رات کو قبرستان کی زیارت کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دعا ہے کہ اس رات کے صدقے اللہ امت محمدی علیہ صلاۃ والسلام کو بالخصوص اور پوری دنیا کو بالعموم یہ جو آج وبا پھیلی ہوئی ہے، مشکلات ہیں، اللہ ان سے نجات عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔